میں سودی کاروبار عام ہو گیا تو گویا اس قوم نے اللہ سے کہا کہ اب عذاب اتاریے، اب کچھ بچا نہیں وہاں پر۔ اور اللہ کا عذاب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پوری بستی تباہ ہوتی ہے جیسے قوم سمود کے ساتھ وہ بڑا عذاب ہے، لیکن کاروبار میں گھاٹا ہونا یہ بھی عذاب ہے، نوکریاں چلا جانا یہ بھی عذاب ہے، آپس میں دشمنیوں کا عام ہونا یہ بھی عذاب ہے، برائیوں کا عام ہونا یہ بھی عذاب ہے، بچوں کا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حلال روزی حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں خود اس کی تاکید کی گئی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال رزق کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے۔ جب حلال رزق کھانا ضروری ہے تو اس کا تلاش کرنا بھی ضروری ہے، بغیر تلاش کیے ہوئے حلال رزق حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ حلال رزق کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تجارت کے ذریعے سے، نوکری کر کے، مزدوری کر کے یا اور دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا اس ان کی نیت میں داخل ہے تو صبح سے شام تک جو محنت کرتے ہیں، چونکہ حلال کمائی کے لیے کرتے ہیں، حرام سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی یہ پوری محنت عبادت میں داخل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی طرف سے ثواب سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو حلال رزق کی تلاش بہت ضروری ہے، لیکن آدمی پیٹ کے بھرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کبھی حلال طریقوں کو چھوڑ کر، جب اس کے ذریعے سے اس کی آمدنی پوری نہیں پہنچتی ہے، غلط طریقوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ جیسے حلال کمانا ضروری ہے ویسے حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حرام کمائی کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا خطرناک مرض ہم کہہ سکتے ہیں، ایسی حرام کمائی جو ساری انسانی عبادتوں کو کھا جاتی ہے، سارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ ہے سودی کاروبار، جس کو ربا کہتے ہیں، جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، لون کہتے ہیں، اس طرح کی جو بھی شکلیں، سودی جو لین دین ہے، اس کی شریعت میں بڑی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ شریعت نے گویا سودی کاروبار کرنے والوں کے خلاف، سودی لین دین کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا کہ اگر آپ نے سود سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، جنگ کا اعلان کیجئے۔ تو بھلا آپ سوچئے، جس کی جنگ اللہ سے ہوگی، جس کی جنگ اللہ کے رسول سے ہوگی، کیا وہ کبھی وہ جنگ جیت سکتا ہے؟ کبھی جیت نہیں سکتا۔ جو سود کے دلدل میں داخل ہوتا ہے اس کی بربادی یقینی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں قدم رکھتا ہے، آپ یاد رکھیے کہ اس کی بربادی کا آغاز ہے، یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے معاشرے کا، ملک کا، بلکہ دنیا کے حالات کا جائزہ لیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا بڑی بڑی کمپنیاں جن کی بنیاد سود پر تھی بالکل تباہ ہو گئی، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، بربادی ہی بربادی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا یمحق اللہ الربا، محق یمحق کے معنی مٹانا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہے۔ اب جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کو مٹائے گا، اب دنیا کی کون سی طاقت ہوگی جو اس کو اٹھا سکتی ہے؟ چند دن کی آپ ترقی مت دیکھیے،
کچھ سال ممکن ہے ذرا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے آدمی جو اپنا کاروبار سودی بیس پر کرتا ہے، لون پہ اپنا کاروبار اٹھاتا ہے، ممکن ہے کچھ سالوں کے لیے اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہو، لیکن رزلٹ اس کا آپ یہیں سے سن لیجئے کہ وہ تباہ ہو کر رہتا ہے۔ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ تعالیٰ ترقی کرواتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال ختم ہوتا، نہیں، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے، نہیں، سود لینے سے مال کے اندر کمی آتی ہے، سود نقصان کا زینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور سود کی معاملے پر اگر کوئی گواہی دیتا ہے، ہوتا ہے نا سود کی لین دین ہم کر رہے ہیں، کوئی آپ کے معاملے کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں، کہا کہ اس گواہ پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک کہا کہ سودی لین دین کے بارے میں اگر کوئی لکھتا ہے، کوئی تحریر کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے مثلا، سودی کاروبار کا وہ لین دین کا حساب کتاب کرتا ہے، کہا کہ اس پر بھی لعنت ہے۔ جتنے لوگ سودی معاملات میں لین دین میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر رسول کی لعنت ہو، وہ کہاں سے ترقی کر سکے گا؟ اس کی زندگی میں کہاں سے خیر آ سکے گا؟ اس کی زندگی میں کہاں سے برکت آ سکتی ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ ما اظہر الربا والزنا فی قریۃ، ما اظہر الربا والزنا فی قریۃ الا احلوا بانفسهم العذاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس قوم میں بھی زنا عام ہوتا ہے، سودی کاروبار عام ہوتا ہے، تو الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لاگو کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو گیا، جس قوم میں سودی کاروبار عام ہو گیا، تو گویا اس قوم نے اللہ سے کہا کہ اب عذاب اتاریے، اب کچھ بچا نہیں وہاں پر۔ ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آنا لازمی، اور اللہ کا عذاب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پوری بستی تباہ ہوتی ہے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، وہ بڑا عذاب ہے، لیکن کاروبار میں گھاٹا ہونا یہ بھی عذاب ہے، نوکریاں چلا جانا یہ بھی عذاب ہے، آپس میں دشمنیوں کا عام ہونا یہ بھی عذاب ہے، قحط سالی کا آنا یہ بھی عذاب ہے۔ عذاب کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، برائیوں کا عام ہونا یہ بھی عذاب ہے، بچوں کا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی عذاب ہے۔ تو عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک بارگی پوری بستی کو برباد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس امت کو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ ایک بارگی ہلاک نہیں کرے گا، لیکن ایسی جزئی عذاب آتے رہیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینۃ، کہ سود کا ایک درہم آدمی اگر استعمال کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سود کا ایک درہم ہے، تو 37 زنا سے بھی بدتر، 36 زنا سے بھی بدتر کہا، 36 مرتبہ زنا کرنے پر جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر ایک سود کے 1 روپے کے استعمال پر عذاب آتا ہے۔ کتنی سخت وعیدیں قرآن میں اور حدیث میں سنائی گئی، کیوں سنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ سود کا سب سے جو بڑا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہے آپسی دشمنیاں۔ جب آدمی سود لینا شروع کرے گا تو سامنے والے کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جائے گی، دشمنی عام ہو جائے گی، آپس میں ایسی
दुश्मनी होगी कि पूरी भाईचारगी खत्म हो जाएगी, माशरा पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इंतशार फैल जाएगा, नफरत और दुश्मनियां फैल जाएगी, ग्रुपों में, पार्टियों में, टोलियों में मिल्लत बढ़ जाएगी। आज हम अपनी आंखों से इसका नजारा करते हैं। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा वबाल होता है कि आपस में एक दूसरे से का ताउन, आपसी हमदर्दी का जज्बा जिसको इस्लाम ने उभारा है, जिसको इस्लाम ने तरक्की देने के लिए कहा है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ताउन करना, ये जज्बा खत्म हो जाता है। आदमी जब किसी को कर्ज देगा और उस पर सूद लेगा तो फिर कहां से आपसी ताउन और हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा? ये जज्बा जिसको इस्लाम बढ़ाना चाहता है, ये जज्बा खत्म हो जाएगा, भाईचारगी खत्म हो जाएगी। फिर आदमी हर चीज में, हर मामले में अपना फायदा देखेगा। इससे फिर माशरा पनप नहीं सकता, एक दूसरे की हमदर्दी आ नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। सूद जब आदमी लेना शुरू करता है उसके अंदर फिर हिर्स पैदा हो जाती है, माल की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब उसके दिमाग में यही रहता है कि किसी तरह से सामने वाले का माल ले लो, चाहे सामने वाला फकीर हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसीलिए कहा गरीबों का इस्तेहसाल होता है। एक आदमी कर्ज क्यों लेता है? कारोबार करना है, घर बनाना है, क्यों कर्ज लेता है? उसके पास आमदनी नहीं होती है, मजबूरी में लेता है। अब उस पर हम सूद भी लगा देंगे कि हम आपको कर्ज देंगे, लेकिन महीने में कर्ज के साथ साथ इतना आपको लौटाना होगा। नतीजा क्या होगा? वो बेचारा कर्ज ले लिया था पैसा न होने की वजह से, अब वो कर्ज कहां से भरेगा जब सूद नहीं भर पाएगा? नतीजा क्या होगा? वो आदमी जो गरीब तर होता चला जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी भेज देगा, अपनी सारी चीजें बेच देगा। यहां तक नौबत पहुंचती है आदमी अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को तो गिरवी तक रखता है। क्यों? कर्ज पूरा करने के लिए, सूद देने के लिए। फिर क्या होगा उस माशरे का? जब गरीबों की आह लगेगी, जब गरीबों की बद्दुआ लगेगी, तो क्या सामने वाला तरक्की कर सकेगा? नहीं कर सकता। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो माशरे को खोखला करती है। इसकी वजह से शरीयत में सूदी लेन देन उसको हराम करार दिया है। अब सूदी लेन देन कहाँ है? एक जो मुरव्वजा हमारे यहाँ शक्ल होती है आजकल, वो आदमी कर्ज देता है किसी को, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किसी को कर्ज देता है। एक मुद्दत मुतय्यन कर देता है कि 1 साल में मैं आपको 5 लाख रुपया कर्ज दे दूंगा, 1 साल के बाद आप मुझे 5 लाख रुपया और उसके साथ 50,000 सूद लौटाएंगे। ये एक शक्ल है जो आम है। फिर जैसे जैसे वो मुद्दत बढ़ाता जाता है वैसे वैसे वो सूद की मिकदार बढ़ती चली जाती है। ये आम हो रहा है माशरे में, मुसलमानों के माशरे में आम हो रहा है। और लोग सोचते हैं, कहते हैं नहीं हमारा पैसा है, अगर इसी पैसे को हम बिजनेस में लगाते कितना तरक्की कर जाता। अब ये बिजनेस है, किसी को कर्ज देना, किसी की मदद करना बिजनेस है। तो आपको बिजनेस ही करना था तो आपने कर्ज क्यों दिया? वो तो बेचारा मजबूर है, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो आपसे कर्ज मांग रहा है। इसको भी आपने बिजनेस का जरिया बना दिया तो फिर सोचिए आपकी इंसानियत कहाँ चली गई। इसी पैसे को 5 लाख रुपए को 2 साल तक अलमारी में रखेंगे, बढ़ेगा वो? तब तो आपको सूद की अहमियत मालूम नहीं होती है। लेकिन जब किसी गरीब को देते हैं तो बिजनेस आपके दिमाग में घूमने लगता है। ऐसे ही सूद की एक शक्ल होती है, आदमी किसी को बिजनेस के लिए पैसा दे देता है, ठीक है पार्टनरशिप करनी चाहिए, लेकिन उसके उसूल होते हैं या नहीं। वो कहता है कि मेरा 10 लाख रुपया है, मुझे मंथली 10,000 आने चाहिए, आपको फायदा हो नुकसान हो। ये सूद है, ये सूद है। कारोबार का मतलब ये होता है कि आपने अमाउंट दे दिया, अब जो फायदा होगा उसकी परसेंटेज के हिसाब से तकसीम होंगे। अब 5,000 भी मिल सकते हैं, 25,000 भी मिल सकते हैं, और नफा नुकसान दोनों में शरीक हो। खाली फायदा मिले तो शरीक, नुकसान में हम शरीक नहीं, ये सूद है। ये शक्ल भी आम हो रही है। मुमकिन है लोगों को मालूम ना हो, लेकिन आम हो रही है और उसके असरात भी हमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह से सूद की एक शक्ल, आदमी कारोबार करता है, सूद लेकर करता है।
ضرورت ہے؟ آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق کاروبار کرنا ہے، جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق کیجیے۔ سود لے کر بڑا کاروبار کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ابتدائی میں آپ نجاست میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ عمارت تعمیر کرنے سے پہلے عمارت کو توڑنے والا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ اندر ڈال رہے ہیں تاکہ پوری عمارت گر جائے۔ آپ کو سودی پر کاروبار کرنا ہے تو مت کیجیے، اتنا بڑا کاروبار آپ کے پاس اس میں صلاحیت نہیں ہے، سود لے کر لون لے کر کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ بہانہ بناتے نہیں، آج کل حکومت مانتی نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے ٹیکس دینے پر تو راضی نہیں ہوتے ہیں، وہاں چوری کریں گے یہاں بھی چوری کریں گے، وہاں بھی غلطی یہاں بھی غلطی، آپ سیدھا سیدھا کاروبار کیجئے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ کرنے والے کرتے ہیں، کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں بغیر سود کے کرتے ہیں، اللہ برکت بھی دے رہا ان میں۔ تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہو رہا ہے، گاڑیاں لون پر سود پر نکالی جا رہی ہیں، اب اس کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، بائک ہے، کار، پیسہ نہیں تو اتنی بڑی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے، اللہ اس میں سکون دے گی، اطمینان دے گی، ورنہ زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ جو سودی ادارے ہوتے ہیں، بینک ہیں، اس طرح کے، اس کو بڑھاوا دینے کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، سودی بینک بڑھ جائے، اس کو ترقی مل جائے، یہ تو اور بہت بڑا ظلم ہے۔ جب سود کے بارے میں لکھنے پر اتنی بڑی وعید ہے، گواہی دینے پر اتنی بڑی وعید ہے، تو ہم بینکوں کو، سودی اداروں کو بڑھانے کی فکر کریں گے، اس کو ترقی کرنے کی فکر کریں گے، اس کو سپورٹ دیں گے، تو پھر کتنا بڑا وبال ہوگا۔ قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں آپ سپورٹ مت کیجئے۔ کسی سودی ادارے کو ترقی دینے کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو برائیوں کو عام کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کا جو وبال ہوگا اللہ کی طرف سے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی وبال ہی وبال ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور آخرت میں جو ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت سی سودی شکلیں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، اور اتنی ساری وعیدیں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اگر سودی معاملات کریں گے بزنس میں اور دوسری اس میں، تو پھر کیا ہمارے گھر میں سکون آئے گا؟ ہماری اولاد ہماری تابع اور فرما بردار بنے گی؟ آج شکایت ہے لوگوں کو، اخلاق ختم ہو جا رہے ہیں، حیا ختم ہو جا رہی ہے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو کیا اچھی عادتیں آئیں گی؟ غلط چیز پیٹ میں جائے گی، غلط چیز ظاہر ہوگی، اچھے اثرات اس کے ظاہر ہوں گے۔ تو اب ہمارا اور آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود اور اس کے سارے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اس سے جو غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔